مرتے وقت ہمارے دماغ میں کیا چل رہا ہوتا ہے؟ نیورو سائنسدان جیمو بورجگن کو اس بات پر حیرانی ہوئی جب انہوں نے غور کیا کہ ہمیں اس بارے میں کوئی خاص معلومات نہیں ہے کہ جب ہم مرنے والے ہوتے ہیں تو ہمارے دماغ میں کیا ہوتا ہے۔ حالانکہ مرنا زندگی کا ایک اہم حصہ ہے، یہ بات حادثاتی طور پر ایک دہائی پہلے ان کے سامنے آئی۔ بی بی سی منڈو سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا، ہم چوہوں پر تجربات کر رہے تھے اور سرجری کے بعد ان کے دماغ میں پیدا ہونے والے نیوروکیمیکل سکریشنز کو مانیٹر کر رہے تھے۔ اچانک ان میں سے 2 چوہے مر گئے۔ ان کی موت نے ڈاکٹر بورجگن کو یہ موقع فراہم کیا کہ وہ موت کے دوران دماغ کا جائزہ لے سکیں۔ انہوں نے کہا ان 2 چوہوں میں سے ایک کے دماغ سے سیروٹونن یعنی موڈ کو بہتر کرنے والا کیمیکل نکل رہا تھا۔ انہوں نے سوچا کہ کیا اس وقت چوہے کو غیر مری چیزیں نظر آ رہی تھیں، کیونکہ ہیلوسینیشن، فریب خیال میں مبتلا ہونا، سیروٹونن سے منسوب ہے۔ موت کے وقت چوہوں کے دماغ میں پیدا ہونے والے نیورو ٹرانسمیٹر کے دھماکے نے ان کو تجسس میں ڈال دیا۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نے اس پر تحقیق شروع کر دی، یہ سوچ کر موت کے وقت سیروٹونن نکلنے کی کوئی تو وجہ ہوگی، لیکن میں حیران رہ گئی کیونکہ اس پر بہت کم معلومات موجود ہے۔ تب سے ڈاکٹر بورجگن، جو مشیگن یونیورسٹی میں مالیکیولر اور انٹیگریٹیو فزیالوجی اور نیورولوجی کی ایسوسی ایٹ پروفیسر ہیں، نے اپنی زندگی اسی تحقیق کے لیے وقف کر دی کہ مرتے وقت ہمارے دماغ میں کیا ہوتا ہے، اور انہیں جو چیزیں پتہ چلیں اس کے سامنے ان کے تمام گمان غلط ثابت ہوئے۔ انہوں نے بتایا کہ ایک طویل عرصے تک یہ سمجھا جاتا رہا کہ اگر کسی کو دل کا دورہ پڑنے کے بعد اس کی نبض بند ہو گئی ہے تو انہیں طبی لحاظ سے مردہ قرار دے دیا جاتا تھا۔ اس عمل کے دوران ساری توجہ دل پر ہوتی ہے، اسے دل کا دورہ کہتے ہیں، دماغ کا دورہ نہیں۔ سائنس کے مطابق دماغ کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ یہ کام نہیں کر رہا کیونکہ لوگ جواب نہیں دیتے۔ نہ یہ لوگ بول سکتے ہیں، نہ کھڑے ہو سکتے ہیں، نہ بیٹھ سکتے۔ دماغ کو بہت زیادہ آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر دل خون پمپ نہیں کرتا تو دماغ تک آکسیجن نہیں پہنچتی۔ انہوں نے وضاحت کی کہ بظاہر ایسا ہی لگتا ہے کہ دماغ نے کام کرنا بند کر دیا ہے یا کم از کم دماغ بے حد سست ہو گیا ہے، لیکن ان کی ٹیم کی تحقیق سے کچھ اور ہی سامنے آیا۔ 2013 میں چوہوں پر ہوئی ایک تحقیق کے مطابق جب چوہوں کے دل رکے تو دماغ کے نیورو ٹرانسمیٹرز میں شدید حرکت نظر آئی۔ سیروٹونن میں 60 گنا اور ڈوپامین یعنی وہ کیمیکل جس سے آپ کو خوشی ہوتی ہے، اس میں بھی 40 سے 60 گنا تک شدید تیزی آئی، اور نورپانفرین جس سے اب چکنے ہو جاتے ہیں، وہ 100 گنا بڑھ گیا۔ انہوں نے کہا کہ ان کیمیکلز میں اس قدر زیادتی جانور کی زندگی میں ناممکن ہے۔ سنہ 2015 میں ٹیم نے چوہوں کی موت پر ایک اور تحقیق شائع کی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ دونوں تحقیقات میں 100% جانوروں کے دماغوں میں کافی زیادہ حرکت ہوئی تھی۔ وہ کہتی ہیں کہ دماغ ہائپر ڈرائیو میں چلا جاتا ہے، یعنی نارمل سے زیادہ تیز کام کرنے لگتا ہے۔ دماغ سنہ 2023 میں انہوں نے ایک اور تحقیق شائع کی جس میں انہوں نے 4 ایسے مریضوں پر غور کیا جو کوما میں تھے اور انہیں لائف سپورٹ یعنی زندہ رکھنے والی مشینوں پر ڈال دیا گیا تھا۔ ان کے دماغ کی حرکت کو سکین کرنے کے لیے اسے الیکٹرو انسفالوگرافی الیکٹروڈ لگا دیے تھے۔ وہ 4 لوگ مرنے والے تھے۔ وہ بتاتی ہیں کہ ان کے ڈاکٹر اور گھر والوں کو لگا کہ اب ان کی مزید مدد نہیں کی جا سکتی، دنیا سے جانے والوں کو جانے دینا چاہیے۔ لواحقین کی اجازت سے ان کے وینٹیلیٹرز، جس کی بدولت وہ زندہ تھے، کو بند کر دیا گیا۔ محققین کو پھر پتہ لگا کہ ان میں سے 2 مریضوں کے دماغوں میں تیز حرکت ہوئی تھی۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ دماغ میں سوچنے، سمجھنے کی تمام صلاحیتیں موجود ہیں۔ گاما ویوز جو دماغ کی تیز ترین ویوز ہیں، ان کا بھی سراغ ملا۔ گاما ویوز دماغ میں پیچیدہ معلومات کو پروسیس کرنے کے عمل اور یادداشت بنانے میں شامل ہوتی ہیں۔ ان میں سے ایک مریض کے دماغ کے دونوں دائیں اور بائیں ٹیمپورل لوبز حصے میں شدید حرکت تھی۔ ٹیمپورل لوبز انسان کے احساسات اور جذبات، زبان اور 5 حواس سے ملنے والی معلومات کو عمل میں لاتے ہیں۔ ڈاکٹر بورجگن نے کہا کہ دایاں ٹیمپورل جنکشن احساس کے لیے اہم ہے۔ کئی مریض جنہوں نے دل کا دورہ برداشت کیا ہو یا موت کے قریب سے گزرے ہوں، ان کا کہنا ہے کہ ایسے تجربات نے ان کو بہتر انسان بنایا اور انہیں دوسرے انسانوں کا احساس کرنے کی صلاحیت ملی۔ وہ لوگ جنہیں موت کے قریب سے گزرنے کا تجربہ ہے، جسے انگریزی میں نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس INDE بھی کہتے ہیں، ان میں کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ موت کے قریب ان کی پوری زندگی کی ایک جھلک ان کی آنکھوں کے سامنے سے گزری اور انہیں زندگی کی اہم لمحات یاد آئے۔ کئی لوگوں نے کہا کہ انہیں ایک چنگھاڑتی ہوئی تیز روشنی نظر آئی، جبکہ کچھ نے کہا کہ انہیں ایسا لگا جیسے وہ اپنے جسم سے باہر آ گئے ہیں اور اوپر سے اپنے آپ سمیت منظر کو دیکھ رہے ہیں۔ کیا دماغ کی اس قدر تیز حرکت جو ڈاکٹر بورجگن کی تحقیق میں سامنے آئی اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ مرنے کے قریب کچھ لوگوں کو ایسا کیوں محسوس ہوتا ہے؟ ڈاکٹر بورجگن کہتی ہیں کہ یہ ممکن ہے۔ کم سے کم 20 سے 25% ایسے لوگ جن کو دل کا دورہ پڑنے کا تجربہ ہے، انہوں نے بتایا ہے کہ انہیں سفید روشنی دکھائی دیتی ہے یا کچھ اور دکھائی دیتا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دماغ کا ویژول کارٹیکس، یعنی وہ حصہ جس سے ہمیں کیا نظر آ رہا ہے، اس کی سمجھ آتی ہے، وہ حرکت میں آ جاتا ہے۔ ان 2 مریضوں کے معاملے میں جن میں وینٹیلیٹرز بند ہونے کے بعد دماغ میں ہونے والی حرکت کی شدت زیادہ تھی، محقق کا کہنا ہے کہ ان کے ویژول کارٹیکس میں شدید حرکت سامنے آئی جسے ممکنہ طور پر ان کے NDE کے دوران نظر آنے کے تجربے سے منسوب کیا جا سکتا ہے۔
दिमाग। डॉक्टर बोरजगन ने तस्लीम किया कि उनकी तहकीक में बहुत कम तादाद में लोग शामिल हैं और इस बारे में मज़ीद तहकीक की ज़रूरत है कि जिस वक्त हम मर रहे होते हैं तो दिमाग में क्या होता। ताहम इस मौजू पर 10 साल से ज़्यादा तहकीक करने के बाद एक बात वाज़ेह हो गई है। उन्होंने कहा, मेरे ख्याल में हाइपो एक्टिव यानी नॉर्मल से ज़्यादा सुस्त होने की बजाय दिल के दौरे के दौरान दिमाग हाइपर एक्टिव होता है। लेकिन दिमाग में इस वक्त क्या होता है जब उसे मालूम पड़ता है कि उसे ऑक्सीजन नहीं मिल रही। उन्होंने कहा कि हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर बहुत कम तहकीक हुई है। वाकई इसके बारे में कोई मालूमात मौजूद नहीं। हाइबरनेशन, जिसमें जानवर सर्दियों में तवील अरसे के लिए ज़मीन के नीचे जाकर सो जाते हैं, इस तर्ज अमल का तस्करा करते हुए डॉक्टर बोरजगन ने कहा कि जानवरों की तरह, जिनमें इंसान और चूहे भी शामिल हैं, इनमें एक एंडोजेनस मैकेनिज़्म मौजूद है जो ऑक्सीजन की कमी से निपटने में मदद करता है। अभी तक दिमाग के बारे में यही ख्याल किया जाता है कि वो दिल का दौरा पड़ने का एक ऐनी शाहिद है। जब दिल रुक जाता है तब दिमाग मर जाता है। इस वक्त यही सोच है कि दिमाग मौत का सामना नहीं कर पाता और बस काम करना बंद कर देता है। लेकिन उन्होंने इसरार किया कि हम ये बात यकीनी तौर पर नहीं कर सकते। उनका मानना है कि दिमाग इतनी आसानी से हार नहीं मानता। जैसे किसी भी आजमाइश से निपटने के लिए दिमाग लड़ता है, इसी तरह मौत वाक़े होते वक्त भी वो हरकत में आ जाता है। हाइबरनेशन इस बात की एक अच्छी मिसाल है, जिसकी वजह से मेरा मानना है दिमाग में वो ज़राए मौजूद हैं जो ऑक्सीजन की कमी से निपटने या ऐसी किसी भी आजमाइश से निकलने के लिए हमारी मदद करें। लेकिन इस बात की अभी तहकीक की ज़रूरत है। डॉक्टर बोरजगन का ख्याल है कि तहकीक में जो उनके और उनकी टीम के सामने आया है वो एक तालाब में कतरे के बराबर है। इस मौजू पर अभी बहुत कुछ दरियाफ्त होना बाकी है। वो कहती हैं कि मेरा मानना है कि दिमाग में एंडोजेनस मैकेनिज़्म मौजूद है जो हाइपोक्सा यानी ऑक्सीजन के रुक जाने से निपटने में हमारी मदद करता है। लेकिन फ़ी अल वक्त हमें उसकी समझ नहीं है। सतही तौर पर हम जानते हैं कि जिन लोगों को दिल का दौरा पड़ता है वो ये हैरत अंगेज़ और इनफरादी तजर्बा रखते हैं और हमारे अदाद व शुमार से पता चलता है कि ये तजर्बा दिमाग में होने वाली हरकत में इजाफे की वजह से है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ऐन मौत के वक्त दिमाग में हरकत क्यों बढ़ जाती है, जबकि इस वक्त तो उसे मुकम्मल तौर पर गैर फ़ाल हो जाना चाहिए। वो कहती हैं कि हमें मिलकर इस बात की तहकीक करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम सैकड़ों लोगों को कब्ल अज़ वक्त मुर्दा करार दे देते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि हम मौत के निज़ाम को नहीं समझ पा रहे हैं।